مانے کتاب ہے، کسی چیز کی اس کے اندر کمزوری نہیں آ سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ فلاں مسئلہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ نے کسی جگہ پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کسی جگہ پر اصول ذکر کر دیا ہے، لیکن کوئی مسئلہ اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ کامل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، اکمل کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، رفعت والی کتاب ہے، شرف والی کتاب ہے، مکمل کتاب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ بہت ساری قوموں کو، بہت ساری اقوام، عالم کے اندر بسنے والی اقوام اس کتاب کے ذریعے بلند مقام پائے جاتی ہیں، اور بہت ساری اقوام اس کتاب کے ذریعے پست و پامال ہو جاتی ہیں۔ جو اس کتاب کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں، جو اس کتاب کے ذریعے عقیدے بناتے ہیں، جو اس کتاب کے ذریعے عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ اور جو اس کتاب کے مطابق عقیدہ نہیں بناتے، اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کتاب کے مطابق ایمان نہیں بناتے، یضع بہ آخرین، اللہ ان کو پست و پامال فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، اسی کتاب کے اندر فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ہم نے قرآن دلیل بنا کر نازل کیا، برہان بنا کر نازل کیا ہے، اور ہم نے اس کتاب کو کھلا نور بنا کر نازل کیا ہے، کھلی روشنی بنا کر نازل کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہاری طرف رب کی طرف سے آنے والی کتاب واعظ و نصیحت بن کے آ گئی ہے، وہ رحمت اور رب کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بن کے آ گئی ہے، رب کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بن کے آ گئی ہے، رب کی طرف سے دلیل بن کے آ گئی ہے، رب کی طرف سے قرآن بن کے آ گئی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے اس کتاب کو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب بنا دیا ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرتی ہے، کھرا اور کھوٹا فرق کرتی ہے، عقیدے کی اصلاح یہ کتاب کرتی ہے، معاشرے کی اصلاح یہ کتاب کرتی ہے۔ صرف اصل کتاب سے ہماری دوری ہے، کتاب کے مضامین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، بس یہاں تک چومنا ہے، دیکھنا ہے، سعادت حاصل کرنی ہے، بس یہی ہم نے فائدے حاصل کیے ہوئے۔ جسم میں کسی جگہ درد ہو جائے تو تعویذ کا لیپ کر کے بس گلے میں لٹکا لیتے ہیں، یہی فائدے ہم نے سامنے سوچے ہوئے ہیں۔ اور کتاب شفا تو ہے، شفا کا سبب ہے، لیکن اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے اس چیز کی شفا بن کے آیا ہے۔ سارے جسم کی شفا اس کتاب میں تلاش کی جائے گی، لیکن دل کی شفا اس کتاب میں تلاش نہیں کی جائے گی، اس کی طرف توجہ نہیں دلائی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي
القلب، یاد رکھو کائنات کے لوگوں، اللہ نے تمہارے جسم کے اندر ایک حصہ تعمیر کیا ہے، ایک مرکزی پرزہ بنا دیا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، جب وہ خراب ہو گیا تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ الا وہی القلب، سن لو کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان دینے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ یہ تو میں نے جان۔ اور ایک اور بات دل کے بارے میں آپ کو بتاؤں، عربی اتنی فصیح زبان ہے، اتنی فصیح زبان ہے کہ ایک ایک لفظ عربی کا اندر لکھا ہوا ہو تو اس کے 20 سے زائد معنی نکلتے ہیں۔ یہ تو ایک عام آدمی 20 معنی نکال سکتا ہے، ورنہ سینکڑوں کے حساب سے ایک ایک لفظ سے معنی نکلتے ہیں۔ فصیح ترین زبان ہے۔ آپ کو آسان بات بتاؤں، یہ 30 پاروں کی کتاب ہے، 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، 100 جلدوں سے بھی بڑی تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کی تفسیر کا حق ادا کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی فصاحت ہی اتنی زیادہ ہے۔ ایک معنی بیان کرو تو دوسرا نکلتا ہے، دوسرا بیان کرو تو تیسرا نکلتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ آپ کو دل کے بارے میں بات بتاؤں۔ اب ہماری اردو زبان ہے، یہ بھی اللہ خیر کرے، کوئی اس کا لفظ بیچ میں فارسی کا گھسا ہوا ہے، کوئی کس زبان کا گھسا ہوا ہے، تو یہ اردو بنی ہوئی ہے۔ پوری اردو تو ہماری بھی نہیں ہے۔ اب اردو کے اندر اس دل کو دل ہی کہتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے، ایک ہی نام ہے دل۔ کیوں دل کہتے ہیں؟ بس دل، کوئی وجہ کسی کو پتا نہیں، وجہ ہے ہی نہیں اردو میں۔ اسی طرح اور انگلش میں کیا ہارٹ کہتے ہیں، انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں۔ ہارٹ کیوں کہتے ہیں؟ بس ہارٹ کہتے ہیں جی۔ اسی طرح اگر پشتو کی زبان ہو تو اس میں پشتو میں بہرحال میں زڑا کہتے ہیں دل کو۔ کسی کو پشتو آتی ہوگی تو اس کو پتا ہوگا زڑا دل کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی پتا نہیں۔ لیکن اسی چیز کو اگر عربی میں لیا جائے تو عربی میں دل کے لیے عربی کیا ہے؟ قلب۔ قلب استعمال ہوتا ہے۔ اب قلب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، تبدیل ہو جانا۔ اب تبدیل ہونا کس لحاظ سے؟ آسان مثال، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو دل اللہ کی محبت کی طرف لگا ہوا ہے۔ باہر نکلیں گے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھیں گے تو دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ کسی اور جگہ پر جائیں گے تو دل اس کی طرف چلا جائے گا۔ یعنی ایک جگہ پر اس کو قرار نہیں ہے، کبھی ایک کی محبت میں، کبھی ایک کی نفرت میں، کبھی دوسرے کی محبت میں، تیسری چیز کی نفرت میں۔ یہ تبدیلیاں ہچکولے کھا رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ اس کو ایک جگہ پر لانا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ وہیں پہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآنی واحد کتاب ہے جو تمہارے دلوں کو ایک جگہ پھیلا سکتی ہے، ایک جگہ قرار دلوا سکتی ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے اس کتاب کے ذریعے اپنی زندگی کو تبدیل کیا ہے، اس کتاب کے ذریعے اپنے بدن کو تبدیل کیا ہے، اس کتاب کے ذریعے اپنے معاشرے کو تبدیل کیا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جنہوں نے دل کو تبدیل کیا، بدن کو تبدیل کیا، معاشرے کو تبدیل کیا۔ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا مکہ کے اندر، عرب کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ
پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, میں نے تمہیں قرآن جیسی دولت عطا کر دی, میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا کر دیا, تمہیں میں نے جہنم کے کنارے سے باہر نکال دیا, پھر میں نے اس پیغمبر کے ذریعے تمہارے ماحول کو تبدیل کیا, تمہارے ایمان کو تبدیل کیا, تمہارے عقیدے کی میں نے اصلاح کی, تمہارے بدن کی میں نے اصلاح کی. جب تم کامیاب ہو گئے, دل صاف ہو گئے, غیروں کی محبت نکل گئی, اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے, پھر اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, جب میں نے سارے کے سارے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے تو میں نے سارے کے سارے صحابہ کے دلوں کو پاک پایا ہے, تقوی سے لبریز تھے, دنیا کی محبت ان کے اندر سے نکل چکی تھی. جب نکل چکی تھی تو میں نے کہا اولئک هم الفائزون, سارے کامیاب, اولئک هم الراشدون, سارے ہدایت یافتہ. آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ, اے میرا پیغمبر کلاس تیری ہے, جماعت تیری ہے, اور فوج میں اللہ کی ہے. صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ لشکر جماعت تیری ہے لیکن فوج میری بن گئی, کامیاب اتنے ہو گئے. اور پھر انہوں نے معاشرے کو بدلا اور اللہ نے ان کو ایک مثال بنا کے رکھ دیا کہ تمہاری زندگی کا کوئی بھی عمل صحابہ کے عمل کے ساتھ نہیں ملے گا تو وہ کامیابی والا نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, جس طرح ان کا ایمان تھا اس کے ایمان کے ساتھ تمہارا ایمان اگر ملتا نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو, تمہارا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ ملے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور جب اس قرآن کے ساتھ ان کا ایمان بنا, ابو بکر تھا تو صدیق اکبر بن گیا, عمر تھا تو فاروق اعظم بن گیا, عثمان تھا تو ذوالنورین غنی بن گیا, علی تھا تو حیدر کرار بن گیا. یہ اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں, ہمارا ایمان ہے, اور ان کی شہادت کا دن بھی یہی رمضان 21 رمضان المبارک ان کی شہادت ہوئی ہے. اصل میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے جن کا ہمارا ایمان جن کے ساتھ جڑتا ہے ہم ان شخصیات کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی صحابہ کو پہچانتا ہی نہیں تو وہ قرآن کو کیسے پہچانے گا, صحابہ کو پہچانتا ہی نہیں تو اس کا ایمان کیسے مکمل ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 21 رمضان, ابھی بات آگئی درمیان میں تو ایک دو باتیں ان کے بارے میں سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن, علی وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی مومن آدمی بغض نہیں رکھ سکتا, کوئی منافق آدمی محبت نہیں رکھ سکتا ہے. اور فرمایا من سب علیٰ فقد سبنی, جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے میں محمد الرسول اللہ کو گالی دی. اتنی بڑی بات ہے. اور پھر فرمایا من عادى علیًا فقد عادى علی, جس نے علی کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی. اور دوسری روایت جس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی, اور جو اللہ کا دشمن بن گیا وہ کبھی جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکتا ہے. بات تو وقی ہو گئی. اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوبصورت سا پرندہ بنا ہوا آ گیا, سامنے رکھا ہوا کھانا, اب کھانے والا ساتھ کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اس امت میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بھیج دے کہ میرے ساتھ کھانا کھائے. چند لمحے گزرنے کی دیر تھی کہ علی تشریف لے آئے. علی تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا فرمایا, کھانا نوش کیا. اور
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو جتنے صحابہ آپ کے ساتھ گئے تھے وہاں، تو ان مدینے والوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایک رشتہ قائم کیا تھا موافات کا، بھائی چارہ جس کو کہتے ہیں۔ ایک صحابی کے ساتھ کہ تو اس کو اپنے گھر میں رکھے گا، کھانا بھی دے گا، رہنے کا بندوبست بھی کرے گا، ہر ایک صحابی کو اس کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی کو بھائی نہیں بنایا، کسی کو بھی۔ اب بھائی نہیں بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی کوئی بھائی ہونا چاہیے، میں بھی مکہ سے آیا ہوں، میرا بھی کوئی ٹھکانہ ہو۔ فضیلت کی بات سنیں، مزے کی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، کل قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ ایسی بات کر دی۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں، تبوک کا مارکہ آ رہا ہے، سارے صحابہ کرام تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو نہیں جائے گا، تو مدینہ میں حالات کو دیکھے گا، مدینہ میں ہی تجھے رہنا پڑے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں مدینہ میں کیسے عورتوں اور بچوں کی طرح بزدل بن کے رہ جاؤں؟ میں تو جری ہوں، بہادر ہوں، شجاعت والا ہوں، میں تو جنگ کر سکتا ہوں، میں کیسے پیچھے رہ جاؤں عورتوں کی طرح اور بچوں کی طرح؟ میں کیوں رہ جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے علی تو میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جایا کرتے تھے، پیچھے قوم کے اندر ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جایا کرتے تھے۔ میں تبوک میں جا رہا ہوں، پیچھے مدینے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ مدینے میں رہ کر تو میرا نائب ہوگا، تبوک سے واپس آئیں گے تو پھر مل لیں گے۔ اور ایک اور غزوے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ لشکر میں گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہوئے مدینہ میں، اور شوق لگ گیا کہ علی سے میری ملاقات ہو جائے، تو دعا کرنے لگے، دعا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیاً، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ فضیلت کی بات کس طرح ہے، دیکھو اس شخصیت جو ہمارے خلیفہ چہارم ہے، چوتھے نمبر کے خلیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی کے شوہر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم، بدبخت آدمی جس نے آپ کو 17 رمضان صبح کی نماز کے وقت سر کے اوپر زہر والا خنجر مارا تھا، 3 دن کی بعد آپ کی شہادت ہوگی۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں؟ 4 نمبر کے، اور ان خلفاء کو ہم نے پہچاننا ہے تو تب ہمارا ایمان بنے گا، اور انہی کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی کتاب ملی ہے، اور اللہ کی کتاب اسی کے ساتھ ہمارا ایمان، اسی کے ساتھ ہماری زندگی، اسی کے ساتھ ہماری موت، اسی کے ساتھ ہمارا حشر، اور یہ کتاب کل قیامت کے دن ہماری سفارشی بن جائے گی کہ کل رمضان میں اور صبح و شام میری تلاوت کیا کرتے تھے، مجھے سنا کرتے تھے، آج جنت میں پہنچانے کے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس کتاب کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے اور بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے اللہ اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے. اللہ ہمارا پڑھنا